محترم ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے اور ہم لوگ اس کی رحمتوں برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں اور اس کوشش میں لگے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل سے راضی ہو جائے اور ہمیں مزید اپنی برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ تیسرا سپارہ کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ سورہ بقرہ جاری ہے۔ اس حصے میں ایک بار پھر سلسلہ کلام کو انفاق فی سبیل اللہ سے جوڑ کر اہل ایمان کے اندر ایک ایسا معاشی نقطہ نظر ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے جو مادہ پرستی، ذاتی یا قومی اغراض سے بالاتر ہو۔ اس سلسلے میں بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اسی طرح بابرکت ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتایا جائے۔ اس سلسلے میں شیطان کا عمل یہ بتایا گیا کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ سے روکنے کے لیے مفلسی کا خوف دلاتا ہے۔ ایک اہم معاشی مسئلے یعنی سود کو حرام قرار دیا گیا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کے بارے میں مثال دی گئی کہ ان کی حالت مخبوط الحواس یعنی باولوں جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ مال کے دیوانے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی سے اعتدال رخصت ہو جاتا ہے۔ انہیں انتہائی وارننگ دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرض کے لین دین کے سلسلے میں یہ ہدایت دی گئی کہ اسے لکھ لیا جائے۔ سورہ آل عمران، اس سورے میں 4 تقریریں شامل ہیں جن میں سے ایک جنگ بدر یعنی 2 ہجری کے قریبی زمانے میں، دوسری اسے متصل زمانے میں، تیسری 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر، اور چوتھی جنگ احد جو سن 3 ہجری میں ہے اس کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر پوری سورت کے مخاطب وہ 2 گروہ ہیں، ایک تو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اور دوسرے اہل ایمان۔ پہلے گروہ یعنی نصارہ کو ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر اسی طرح متنبع کیا گیا ہے جس طرح سورہ بقرہ میں یہود کو کیا گیا تھا۔ دوسرا گروہ یعنی اہل ایمان اب بہترین امت یعنی خیر امت کی حیثیت سے حق کا علمبردار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا تھا، چنانچہ اس سلسلے میں اسے مزید ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلے خطبے میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ سب وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی نازل ہو چکی ہیں۔ البتہ اس پر ایمان صرف وہی لوگ نہیں لاتے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہو یعنی منافقین، یہود اور نصارہ۔ وہ ہمیشہ فتنے برپا کرنے کا موقع تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے کلام کو غلط معنی پہنا کر، غلط معنی بتا کر اور غلط تشریح کے سے بھی وہ لوگ باز نہیں آتے۔ جنگ بدر پر مختصر انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا جو کہ کافر گروہ تھا وہ اگرچہ پہلے گروہ سے دگنا تھا لیکن اس کے باوجود فتح و نصرت اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگوں کو یعنی لڑنے والے گروہ کو ہی حاصل ہوئی۔ عورتیں، اولاد، سونے، چاندی، مویشی اور زرعی زمینوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان چیزوں کی محبت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان تقویٰ کی روش اختیار کرے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، نبیوں تک کو قتل کر دینے والے یہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ دوزخ کی آگ تو ان کو چھوئے گی بھی نہیں اور اگر دوزخ کی سزا ملی بھی تو بس چند روز کے لیے، حالانکہ اس روز ہر شخص کو اس کے کرتوتوں کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اللہ سے محبت کی بنیاد اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کا اظہار کیا جائے۔ اگر کوئی رسول کی اطاعت نہ کرے تو چاہے اس کا تعلق کسی گروہ سے ہو وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا اور نہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف سے وفد آنے شروع ہو گئے تھے۔ عیسائیوں کی بستی نجران سے بھی وہاں کے 3 سرداروں کی قیادت میں ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس موقع پر نازل ہونے والی آیات
43 سے 63 تک کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں انتہائی بڑھاپے کی حالت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ واقعہ بیان کر کے انہیں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے بندے اور رسول ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طریقے سے پیدائش سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ طریقے سے ہی ہوئی تھی. جب اس معجزانہ پیدائش کی بدولت حضرت یحییٰ الہ یعنی خدا اور معبود نہیں ہوئے تو حضرت عیسیٰ کیسے معبود اور الہ ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ یہ بتانے آئے تھے کہ میرا اور تمہارا رب صرف اور صرف اللہ ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو، سیدھا راستہ یہی ہے. دوسرے معنوں میں ان کی تعلیم بھی وہی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. جو معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے ان کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نشانیاں تھیں. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مشابہ قرار دیا گیا کہ جس طرح انہیں مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر پیدا کیا گیا تھا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا ہے. اب اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا گیا؟ آگے کی آیات میں یہود سے خطاب کیا گیا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آؤ ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں اور جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے. یہود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کا طرز عمل اور ان کی تعلیمات کے بالکل خلاف، سراسر خلاف تھا. اس لیے یعنی ان کا دیکھا جائے تو یہ جو طرز عمل اختیار کر رہے تھے یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف تھا. اس لیے فرمایا گیا کہ ان سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو پہنچتا ہے. ان کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ خود اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور اس سلسلے میں ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. انہوں نے خود یہ عہد کیا تھا کہ کوئی دوسرا رسول آئے گا تو اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی مدد کریں گے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس رسول پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں. یعنی جب وہ رسول آ گیا تو پھر انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، پھر بھی انکار کر رہے ہیں. دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال ہے کہ وہ صرف اپنی ہی نبوت کا اعلان نہیں کر رہا ہے بلکہ ان پیغمبروں کی تعلیمات پر بھی ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خود یہ یہود یعنی یہ جو یہود ہیں وہ نبی اور رسول بھی مانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں یا اسماعیل ہیں، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام اولاد یعقوب، اور ان کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ان سب کی تعلیمات کو برحق مانتے ہیں. ایسی صورت میں یہود کا یہ طرز عمل ظلم پر ہی مبنی ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہود و نصارہ سے منصب امامت چھین کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ دنیا میں بہترین امت اب اگر کوئی کوئی گروہ اب کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ اہل ایمان ہیں جو انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں اتارے گئے ہیں. اس منصب پر فائز کرنے سے پہلے اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو یعنی دین کو بہت ہی مضبوطی سے پکڑ لیں اور تفرقے میں نہ پڑے، کیونکہ آج اگر یہ وہ ایک امت کی شکل میں جمع ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا احسان ہی ہے، ورنہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. دوسری طرف یہود کا حال بتایا گیا کہ وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہاں بھی رہے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. البتہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی اہل کتاب یا یہودی ایک جیسے ہیں، بلکہ ان میں کچھ لوگ راہ راست پر قائم رہنے والے بھی ہیں. تو تیسرا سپارہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. اب انشاءاللہ چوتھے سپارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہم لوگ کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس مبارک مہینے میں اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق سے نوازے. آمین.